نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آیات کریمات تلاوت کی جائیں گی ان کا خلاصہ 7واں پارہ سورہ انعام اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان اقوام کی طرف اشارہ ہے جو نافرمانی اور تکذیب کی جرم میں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، نبیوں کو جھٹلانے والی اور حکام الہی کا تمسخر اڑانے والی اقوام کا انجام دیکھنے کے لیے سیاحت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی صداقت کا اعلان ہے، توحید کے اعلان کی تاکید ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 10 سے 12 تک میں مشرکین کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، روز قیامت میں ان کی بدحواسیوں کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے آپ کو عذاب الہی سے دوچار پائیں گے تو خود اقرار کریں گے کہ یہ سب کچھ برحق تھا، دنیا سرائے فانی ہے۔ اللہ والے لوگ آخرت کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ کفار کے طعنوں سے دل برداشتہ نہیں ہونے کی ضرورت، کیونکہ پہلے نبیوں کو بھی اسی طرح اذیتیں دی گئیں۔ کفار بھی مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنے میں اپنی خیریت اور عافیت سمجھتے ہیں۔ آرام و عیش میں وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اچانک عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگ اور گمراہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد تبلیغ دین کا حکم ہے اور گناہ گاروں کو یقین دلایا گیا ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد اور نیک اعمال کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ رکوع نمبر 13 سے 19 تک میں توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب علم کا اور اس کے بے پناہ قدرتوں کا بیان ہے۔ جو لوگ دین کے معاملات کا مذاق اڑائیں گے ان سے پرے رہنے کو کہا گیا کہ ان سے دور رہو۔ مسلمانوں کے عقائد، توحید و نماز اور عبادت کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے توحید پرستی کی بیان کی وضاحت کی گئی، ایمان والوں کی ہدایت یابی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد بہت سے انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر بتایا گیا کہ یہ سب لوگ توحید پرستی کی بنا پر ہدایت پر تھے، اسی مسلک کی پیروی میں ہدایت ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ ہے، گمراہوں کے لیے موت کی گھڑی میں جو کرب مقدر ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور ان محرومیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آخرت میں ان کے لیے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنوایا گیا ہے، صبح و شام، اندھیرا، روشنی، سورج، چاند، ستارے، بارشیں، فصلیں، پھل، میوے، ان سب کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہر چیز پیدا کرنے والا خالق کل ہی معبود حقیقی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ دشمنوں کے دیوتاؤں کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ مبادا وہ دشمنی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں لغو بات نہ کر بیٹھے۔ 8واں پارہ رکوع نمبر 1 حق و باطل کی کشمکش کا بیان ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی حقانیت کا علم سب لوگوں کو ہے، آپ قطعاً شک نہ کریں، اور قرآن پاک میں تبدیلی نہ ہونے کی بات کی گئی ہے۔ بعد ازاں ذبیحہ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان سے کھاؤ، اور گناہ کو بالکل ترک کر دینے کا حکم ہے، گناہ خواہ ظاہری ہو باطنی ہو، کیونکہ گناہ گاروں کو عنقریب سزا ملے گی۔ رکوع نمبر 2 اور 3 ہدایت پانے والے لوگ احکام اسلام کو بطیب خاطر قبول کر لیتے ہیں، اور گمراہی کی طرف بڑھنے والے بہت گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، گویا وہ بلندیوں کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ قیامت کے دن بدکاروں سے سوال ہوگا، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں پہنچے تھے جو تمہیں اس دن کے بارے میں نصیحت کرتے؟ تو وہ جواب دیں گے، ضرور پہنچے، لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں غفلت میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم کو دنیا سے مٹا دے اور دوسری کسی قوم کو جسے وہ چاہے تمہارا وارث بنا دے۔ یوم آخرت آنے والا ہے، اس کی فکر کرو۔ اس کے بعد مشرکین کے عقائد اور اوہام کو دلائل کے ساتھ رد کیا گیا۔ رکوع نمبر 4 سے 6 تک میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا کرنے والی طیب اشیاء کا ذکر ہے، پھلوں اور میووں کا ذکر ہے، اور حکم ہے کہ حلال کو حرام مت بناؤ۔
پھر حرام اشیاء کا بیان کیا گیا۔ مجبوری اور لاچاری کی حالت میں بقدر ضرورت استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ یہودیوں پر بعض نعمتیں حرام کر دی گئی تھی، یہ سزا کے طور پر تھا۔ غیر مسلموں کی خواہشوں کی پیروی مت کرنا۔ اس کے بعد چند حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ شرک مت کرو، ماں باپ کی بے حرمتی مت کرو بلکہ ان کے ساتھ احسان والا سلوک کرو، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، برے کام خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے قریب نہ جاؤ، کسی انسان کو بغیر حق کے قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف مت کرو، وزن پورا رکھو، صحیح تولو، بات کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ، خواہ اس سے تمہاری کسی قریبی کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں میں مت بھٹکتے پھرو۔ رکوع نمبر 7۔ یہ قرآن مجید تمہاری طرف نازل کر دیا گیا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، اس کی پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو ہم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں پر کتاب نازل ہوئی، اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم زیادہ نیک کام کرتے۔ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل، ہدایت کا سرچشمہ اور سامان رحمت تم تک پہنچ گیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گردن پھیرے گا اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ایسا کرنے والوں کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایمان وہی مقبول ہے جو عذاب کے نزول سے پہلے ہو، نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا جبکہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک نصب العین اور ایک حقیقی مقصود پیش کیے گئے، یہ کہہ کر کہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کی زندگی کا اور زندگی کے ہر کام کا مقصود اور نصب العین بھی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔